اللہ پر پختہ یقین، مسلسل کام اور دنیا کو جیت لینے والی محبت، یہ وہ خوبیاں ہیں جو اس کشمکش بھری زندگی میں مردوں کے لیے کارگر ہتھیار کی سی حیثیت رکھتی ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ آتش، آگ، محو تماشا، حیرانی کے ساتھ کوئی واقعہ دیکھنا، لبے بام، چھت کا کنارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں خود نہیں کود پڑے تھے، بلکہ انہیں نمرود کے حکم پر اس میں زبردستی ڈالا گیا تھا۔ کود پڑنے کی بات لکھ کر شاعر یہ حقیقت اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے اندر آگ میں کسی خوف کے بغیر ڈال دیے جانے کی جو آماد کی اور ہمت پیدا ہوئی، وہ اسلام اور توحید سے قلبی تعلق کے نتیجے میں تھی، ورنہ اس وقت اگر عقل کی کار فرمائی ہوتی تو وہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے جانے سے بچنے کی تدبیریں سمجھاتی۔ لہذا عشق اپنا کام کر گیا اور عقل دنگ رہ گئی، حیرانی سے یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ اقبال مسلمانوں کو ایسے ہی عشق کا درس دیتے اور اسلام اور اللہ سے بے تحاشا محبت کے مقابلے میں عقل و منطق کی ہیلا سازیوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ سر بہ سجدہ، سجدے میں سر جھکانا، صدا، آواز، صنم، بت، صنم آشنا، بت سے لگاؤ اور رغبت رکھنے والا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک نہ کرے، اس وقت تک نماز پڑھنے سے کوئی حقیقی اور خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ان آلائشوں کے ساتھ وہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو گویا زمین خود ہی بول پڑتی ہے کہ ابھی تیرے دل سے بتوں کی محبت نکلی نہیں ہے، تجھے نماز سے کیا حاصل ہوگا۔ یہاں بتوں سے مراد ہے نفس اور دنیا کی لذتیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ شب، رات، حرارت، گرمی، پاپی، گناہگار۔ ایمان کی گرمی رکھنے والوں نے تو رات بھر میں مسجد تیار کر دی، مسجد کی عمارت کھڑی ہو گئی، مگر میں اپنے اندرون کو، اپنے دل کو کیا کروں؟ یہ پرانا گنہگار ہے، یہ برسوں میں نمازی نہیں بن پایا۔ یعنی ایسا مسلمان جس کی نمازیں
उसे अल्लाह का कामिल फर्मा बरदार और इताअत गुजार बना दें। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। उपदेशक, नसीहत करने वाला। गुफ्तार, बोलचाल। किरदार, अमल, काम। गाजी, जंग लड़ने वाला। गुफ्तार का गाजी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला, काम ना करने वाला। इकबाल अपना मुहासबा करते हुए कहते हैं कि मैं एक वाइज और नासी की तरह हूं, जो अपनी बातों से लोगों का दिल मोह लेता है। मैं बातों का धनी हूं, बातों का मुजाहिद हूं, मगर किरदार और अमल में कोरा हूं। ये इशारा है मुस्लिम समाज में वाज, नसीहत और तकरीरें करने वाले उन लोगों की तरफ जो अपने अमल में कच्चे होते हैं। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। मर्दे नादां, ना समझ इंसान, कलाम, बात। इंसान अगर हसास हो, उसके अंदर अच्छी बातों का असर लेने का जज्बा हो, तो वो निहायत नर्म गुफ्तगू और हल्के से इशारों से भी असर कबूल कर सकता है। लेकिन असर कबूल करने की ये सिफत सिर्फ उन लोगों के अंदर होती है जो अक्ल व दानाई रखते हैं। नादान और बेवकूफ़ लोगों पर नर्म और सादा गुफ्तगू बिल्कुल असर नहीं करती। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन। पानी पानी कर गई, शर्मिंदा कर दिया, सोचने पर आमादा कर दिया। कलंदर, जो नेक, परहेजगार और खुदा रसीदा हो, दुनियावी लालच से आजाद आदमी। इंसान जब अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुकता है तो उसका वजूद, उसका तन मन सब कुछ गुलाम हो जाता है। यानी तौहीद इंसान को इंसान की गुलामी से आजाद करती है। जब नफ्स की ख्वाहिशात और हिर्स व हवस से आजाद कोई नेक खुदा रसीदा इंसान ये बात बताए तो खुदा फरामोश मुसलमान को चाहिए कि वो फौरन नर्म पड़ जाए, अपनी रविश पर शर्मिंदा हो और अपनी इस्लाह कर ले। काफिर है मुसलमान तो ना शाही ना फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही। काफिर है मुसलमान यानी वो शख्स जो नाम का तो मुसलमान हो
لیکن سوچ، فکر اور عمل میں کافر جیسا ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان۔ مومن اگر اپنے عقیدے، عمل اور اپنی فکر و نظر میں کافر جیسا ہے تو اس کے لیے شاہی کسی کام کی نہ فقیری، اور اگر سچا مومن ہے تو فقیری اور ناداری بھی اس کے لیے شاہی جیسی ہے۔ مسلمان اگر کافر یعنی نافرمان ہے تو وہ بادشاہ ہو یا فقیر کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ مومن یعنی فرما بردار ہے تو وہ فقیری میں بھی بادشاہ کی طرح ایک بڑا انسان ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ شمشیر تلوار، تیغ تلوار۔ کافر یعنی اللہ کا انکار کرنے والا مقابلے کے لیے تیر تلوار اور اسلحے کے ڈھیر پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس مومن اسلحے کے ڈھیر پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے بغیر ہتھیاروں کے بھی اسلام کے دشمنوں کا اس طرح مقابلہ کر سکتا ہے جس طرح جنگ میں ہتھیاروں سے کیا جاتا ہے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جلال رعب، جدا الگ، چنگیزی، چنگیزی سے مراد ظلم و ستم۔ جب دین کو سیاست سے الگ کر دیا جاتا ہے تو وہ سیاست محض ظلم و ستم ڈھانے والی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔ ہر طرف ظلم و ستم کا راج ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نظام حکومت کیا ہے اور کس شکل میں ہے، بادشاہت اور اس کا جاہ و جلال ہے یا جمہوریت اور اس کے ڈھکوسلے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں، یہاں بتوں سے مراد ہے وہ تمام طاقتیں جن سے انسان اللہ کے سوا اپنی حاجتیں اور امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ نومیدی، نا امیدی، مایوسی۔ اے مومن، تو بتوں سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور خدا سے نا امید ہو گیا ہے۔ خدا سے نا امید ہونا اور بتوں سے امید رکھنا ہی تو کافروں کا طریقہ ہے، اور تو مومن ہو کر کافروں کے طریقے پر چل رہا ہے۔ نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ سخن، بات چیت، دل نواز، دل کو پسند آنے والا، پرسوز، گرمی اور حرارت سے بھرا ہوا، رخت، سامان، میر، امیر، رہبر، یعنی کسی قافلے یا گروہ کی
قیادت کرنے والا۔ مسلمانوں کی رہنمائی اور رہبری کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کے اندر مومنانہ خوبیاں ہوں، جو اونچی سوچ رکھتا ہو، جس کی نظر بلندیوں پر ہو، جس کے عزائم جوان ہوں، جس کی گفتگو دل میں اتر جاتی ہو اور جو اپنی روح کی گہرائیوں میں ایمانی حرارت بھی رکھتا ہو۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ شاہین باز کی طرح ایک سفید شکاری پرندہ جو بہت بہادر اور تیز پرواز ہوتا ہے۔ پرواز، اڑان۔ شاہین نہایت بلندی پر پرواز کرنے والا ایک پرندہ ہے۔ علامہ اقبال اس امت کے جوانوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں شاہین جیسا ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ مسلسل بلندیوں پر پرواز کرتا رہتا ہے، تھک کر بیٹھ نہیں جاتا، اسی طرح تمہیں بھی مسلسل جد و جہد کرنی چاہیے۔ تم ہمت کو جوان رکھو تو تمہارے سامنے نئی نئی راہیں کھلیں گی، نئے نئے میدان عمل ہوں گے۔ میری میں فقیری میں، شاہی میں غلامی میں، کچھ کام نہیں بنتا بے جرأت رندانہ۔ میری امیری، رند شرابی، جرأت رندانہ، زبردست بہادری، بے مثال شجاعت، بے جھجک آگے بڑھنے کی صلاحیت۔ انسان کسی بھی حال میں ہو، امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا بے بس، حکمراں ہو یا غلام، جب تک اس کے اندر بے مثال بہادری اور جرأت نہیں ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کے لیے ہر حال میں جرأت اور بہادری ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ یکسو ہو کر اپنی پوری قوت اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف کر دے۔ فقیری ہو یا بادشاہی، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ لینا اور سر سے کفن باندھ کر میدان میں کود پڑنا، بغیر اس کے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ انقلاب، تغیر، تبدیلی۔ امم، امت کی جمع، اقوام، قومیں۔ حیات، زندگی۔ کشمکش، کھینچا تانی، دشواری۔ جس زندگی میں حالات کو بدلنے کا یا انقلاب کا جذبہ اور حوصلہ نہ ہو، وہ زندگی زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں کی زندگی اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک ان کے اندر انقلاب کے جذبے اور حوصلے جوان رہتے ہیں۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔
सूरत शमशीर तलवार की तरह, दस्त, हाथ, क़ज़ा, फैसला, ज़मान, ज़माना, वक्त। वो कौम जो हर वक्त और हर लम्हा अपना जायजा लेती रहती है और अपने एक एक अमल का एहतिसाब करती रहती है और गफलत व बेशऊरी को करीब नहीं आने देती, वो दरअसल उस लहराती हुई तलवार की तरह है जिससे बड़े बड़े मुश्किल मार के जीत लिए जाते हैं। नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नग़मा है